پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصت اگر آپ نے کل شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہو وزیر اعلیٰ پنجاب کی, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس قسم کے کوئی احکامات نہیں دیے تھے کہ جس کے تحت پولیس گولی چلا دے اور اس میں 8 لوگ شہید ہو جائیں. آج وہ 11 ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی اجازت کے بغیر پولیس نے اتنا بڑا ایکشن کر لیا تو پھر اس کے بعد حکومت کے سامنے, حکومت کی کریڈیبلٹی کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. اس سوالیہ نشان کا جواب کون دے گا کہ ایک کتنا بڑا فیصلہ ہو گیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں, انہوں نے کوئی حکم ہی جاری نہیں کیا, کوئی آرڈر ہی جاری نہیں کیا پولیس کو, اور پولیس نے اپنے طور پر 11 لوگوں کو گولی مار دی. طلال صاحب, اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, ہر بات جو ہے نا اپنے اپنے لوگ نیچے کے خود فیصلہ کرتے ہیں, اور یہ ایک روایت ہی ہماری روایت ہی نہیں ہے, ہماری سیاسی پارٹی کی روایت ہی نہیں ہے. ہم نے اپوزیشن بھی جھیلی ہے, حکومت بھی کی ہے. ہم پہ کبھی نہ کوئی مسلح گروپ بنانے کا الزام ہے, نہ ہماری سیاست پہ ایسا کوئی دھبا ہے. پاکستان کی 65 سال کی تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ پولیس نے بغیر کسی آرڈر کے گولی چلا دی اور اس میں 11 لوگ مر گئے؟ اسی معاملے کے لیے کہ آرڈر اگر سی ایم اور اوپر سے کسی نے نہیں دیا تو نیچے یہ کیا معاملہ ہوا ہے, یہ فائر کہاں سے آیا ہے, کیسے واقعہ ہوا؟ پولیس نے مارے ہیں بھائی. کہاں سے آیا بھائی؟ پولیس گولی چلا رہی ہے. چوئی صاحب, ایک منٹ, چوئی صاحب آپ نے سزا دینی, اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو کس نے سزا دینی تھی؟ کورٹ کا. ہم نے تو خود تحقیقات نہیں کی, ہم نے آئی جی چیف سیکرٹری کو نہیں کہا کہ آپ تحقیقاتی بنا دیں. آپ کے سامنے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے سر, آپ نے اور جوڈیشل کمیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. حسن محی الدین پہ FIR کاٹ رہے ہیں. وہ دیکھیے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ حق ہے, ان کا بھی حق ہے, یہ آئیں کٹوائیں. کیوں نہیں کٹواتے؟ کیوں قانون کا طریقہ نہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ گولی کس نے چلائی اور لوگ کس نے مارے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قانون کی عملداری اور قانون پہ کیوں ابھی بھی نہیں عمل کر رہے, کیوں اپنے بندوں کا پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے, کیوں FIR نہیں کرواتے, کیوں کورٹ میں نہیں جاتے؟ کیا آپ کو پولیس پہ یقین نہیں ہے, آپ کو عدلیہ پہ یقین نہیں ہے, آپ کو حکومت پہ یقین نہیں ہے, آپ کو سسٹم پہ یقین نہیں؟ دیکھیں, میری 4 آنکھیں ہیں, 2 میری اوریجنل ہیں, 2 میں نے اینک کے ذریعے آئی سائٹ ویک تھی لگائی ہوئی. کیمرے نے دیکھا ہے, دکھایا ہے, آئی وٹنس سب سے بڑا کیمرہ ہے, کلوز بالکل, ایک نہیں 18 چینلز نے دکھایا پولیس سٹریٹ فائر کر رہی ہے عورتوں پر, بچوں پر, اور لاش جو وہاں پہ پڑی ہے بزرگ کی, اس کی بھی بے حرمتی کر رہی ہے. اس کے بعد کسی اور مضبوط شہادت کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں, یا پھر نظر نہیں آتا تو مجھے بتائیں, میں کہیں پہ ٹیسٹ کروا لوں, کچھ شاید آئی سائٹ ویک ہوگی, کوئی نظر کمزور ہوگی, یا پٹی بندی یا بغض دینی, میڈیا نے دینی ہے, عدالت نے دینی ہے سزا. خوف خدا کرو یار, خوف خدا سزا کس نے دینی ہے؟ لشکر کی بات کر رہے ہیں, 35 سال سے اقتدار میں ہو, آپ کو ملیٹنٹ ونگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ثابت کر دیا پنجاب پولیس سب سے بڑا ملیٹنٹ ونگ ہے پنجاب حکومت کا. ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہیں, اور کتنے کیا ضرورت ہے ونگ بنانے کی؟ بنایا ونگ, ہم تو امریت بھی جھیلی ہے, لوگوں کو جس کا بدماشی بھی ہو رہی ہے. آپ نے جس ریفرینڈم کی حمایت کی تھی, ہم اس ریفرینڈم کے خلاف تھے. وہ پولیس کس کی محافظ ہے؟ آپ نے ریفرینڈم کی حمایت کی, کس کی محافظ ہے؟ رائے گنج پہ بیریئر جائز, ایچ بلاک میں جائز, اتا ترک بلاک میں جائز, گارڈن ٹاؤن میں جائز, لیبرٹی میں جائز, ہر جگہ جائز, یہاں پہ جائز نہیں ہے. اگر تھے تو بتاؤ, منہاج القرآن کے مرکز کے اندر کون سا بیریئر تھا, چھت پہ کون سا بیریئر تھا؟ اندر سے مسلح لوگ ریزسٹ کر رہے تھے. کون سے؟ ایک فوٹیج ثابت کرو. یہ قذاب ہو تم, بہت بڑے خدا کی قسم. قوم کو بتائیں کہ اب نہیں دیں گے. ظالم اعلیٰ کا دیکھیں, مجھے یہ بتائیں, ایک فوٹیج بتا دو. تم آپریشن کے لیے ہوتے ہیں, آپ کے پاس ہے, ہم نے قادری کی تقریر دیتا ہوں. مجھے بتائیں, 6 بجے میڈیا کو کس نے خریدا تھا؟ 6 بجے کی سارا میڈیا چودھری صاحب دکھا رہا ہے. اگر اسلحہ ہوتا تو خدا کی قسم آج یہ ہمیں الٹا لٹکا چکے ہوتے. جو عورتوں پر بغیر ثبوت کے گولیاں مار سکتے, آج عمر ریاض عباسی قبر کے اندر ہوتا. یہ دیکھیے گا جی, یہ دیکھیں نا سامنے, اسٹریٹ فائر کو بتائیں اندر سے کہاں سے فائر آ رہا ہے. ایک منٹ نا, آپ کے ایک کیمرے نے, ایک منٹ, کیا آپ, میں کہہ رہا ہوں ایک اس نے ایک فائر کیا, نہیں دیکھ سکتے, یہ کیوں فائر, ایک منٹ, اندر سے اگر فائر ہو, میری بات سنیں, کسی ایک پولیس والے کی, میری ایک بات سنیں, ایک میری بات سنیں, کیا آپ کے کیمروں نے ان کے اوپر مورچے نہیں دکھائے؟ ایک مورچہ بھی نہیں ہے. اگر نہ ہو میں استعفیٰ دوں گا. لال رنگ کے مورچے 3 عدد آپ کے گھر ہو جائے تو مجھے سزا,
سزا نہیں، میں استعفیٰ دوں گا. استعفیٰ دو گے؟ ہاں بالکل. کس چیز سے؟ آپ کے اوپر مورچے نہ ہو، میں استعفیٰ دوں. ابھی ایک منٹ، استعفیٰ کس چیز سے؟ اپنی اسمبلی سے. اور اسمبلی سے نہیں. آپ تو منتخب ہی نہیں ہو سکتے. اسمبلی سے نہیں. آپ تو کونسلر نہیں بن سکتے. آپ تو کونسلر نہیں بن سکتے. میں نیشنل اسمبلی کا ممبر. اگر ثابت ہو گیا تو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو. چوئی صاحب ان ماؤں بہنوں کے قدموں میں جا کے معافی مانگو. نہ کرنا پڑے گا تمہیں. ایک منٹ تب جا کے معافی ملے گی. اللہ کی بارگاہ بڑھ سکتے ہیں. اللہ عزیز ذو انتقام. جب تک ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے قدموں میں ناک نہیں رگڑتی یہ حکومت، اللہ معاف نہیں کرے گا. جتنے کمیشن، یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ درمیان میں کوئی بروکر نہیں ہے. معاملے میں ہمارا اور اللہ گولی چلا کے ظالم اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے. اور یہ پہلے سنا تھا مظلوم آتا ہے. اس کو توڑنے سے نہیں ہے کوئی حل. سبحان اللہ. سچے نہیں ہو جانا. خوف خدا کرے. چوئی صاحب ایک لاشوں پہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ مورچے تھے کہ نہیں تھے. آپ نے اس بات کا فیصلہ کر دیں. یہ کیمرہ دلال صاحب مجھے یہ بتائیے چوئی صاحب ایک منٹ. اگر اندر سے گولی چلی، چوئی صاحب اگر اندر سے گولی چلی، میں نے استعفے کا بتا، پولیس والا ایسا ہونا چاہیے نا جس کو گولی لگے. میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا. اے آر وائی اپنا کاشف عباسی صاحب کے ساتھ میں تھا، گنڈا پور تھے، ان کی فوٹیج نکالیں. اس نے کہا چھتوں پر ہمارے مسلح لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اگر نہ کہو میں استعفیٰ دوں. ابھی نکالیں، ابھی نکالیں. اچھا یہ بتائیے کہ اندر سے مورچہ نہ گولی چلی ہے 12 14. اچھا چلے مجھے بتائیں، ہے بھی تو کیا حفاظت کے لیے نہیں؟ آپ مورچہ نہیں ہے، اب بتائیں. بنکرز ہیں، دیواریں کھڑی ہیں، ان کو کیسے جسٹیفائی کروں؟ مان گئے. اس کا مطلب ہے کل میں جا کے چڑھائی کر دوں. اس کا مطلب ہے میں جا کے رائے گنج محل پہ چڑھائی کر دوں. چوئی صاحب اجازت دو گے چڑھائی کی رات 2:30 بجے گھر میں؟ اجازت دو گے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنے دو گے؟ جواب دو. عورت بھیک مانگ رہی ہے، کیا مریم نواز ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی ہوتی؟ جو مرضی کہیں یہ بھی مانگیں گے. ان کو تقریر انہوں نے کی ہے اور لوگوں کو مروایا. کہتا ہوں ہم پھر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے ہیں. میں پھر بھی محترم شہباز شریف کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کی لیڈرشپ ڈاکٹر صاحب کو کون سی القابات دے رہی ہے؟ آپ مقدمے قائم کریں، لاشیں بھی آپ نے گرائی. پولیس، اس کا مطلب ہے اگر برگلایا سی ایم صاحب نے آپ کے اندر ایسے فسادی مسعود ہیں. کون فسادی ہے؟ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طرز عمل ہے، طرز عمل. وہ جو بارود لیتے آتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے آتے ہیں. دھماکہ ڈھا. وہ درود کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ درود کو مانتے ہی نہیں ہے. دہشت گرد درود کو نہیں مانتا. ہم صوفیزم مسٹسزم پہ تعلیمات ہماری. اور تمہیں تو دہشت گردی سے نکالا طاہر القادری نے. تمہارا بیان نہیں تھا، اس نے فتویٰ دیا تو نکالا. تم 35 مزدوروں کو بھٹی میں جلانے والے ہو. کینیڈا جا کے تمہارے دامن پہ لوگوں کا خون ہے اور یہ خون معاف نہیں ہوگا. یہ خون ناحق ہے. تم لوگوں کو خودکشیاں کروائیں، خود سوزیاں کروائیں، آج آپ نے بچے قتل کروائے، اور تم نے یہاں پہ عورتوں کو اسٹریٹ فائر مارے. آج نریندر مودی سوچے گا مجھے پاکستان پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ قادری نے ایسے حالات پیدا کر دیے. مجھے شہباز شریف مل گیا. مجھے شہباز شریف اپنے روپ میں مل گیا. کرسی میں بیٹھے رہتے. مجھے شہباز شریف مل گیا. مجھے براز صاحب کو شامل کرنے دیں. براز صاحب ابھی عمران خان صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا، میں ٹکر دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ. اس پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات ہونے والے، واقعی ہونے والے. دیکھیے چودھری صاحب، ایک تو جس انداز سے یہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اپنے لوگوں پہ فائرنگ کرتا، اور اس کے علاوہ آپ نے 2-3 سوال کیے تھے، میں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. آپ نے اسے ایک سوال کیا، میں دے رہا ہوں. آپ نے اسے ایک سوال کیا تھا کہ کیا حکومت اتنی بے بس ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو 18 گھنٹے تک ٹی وی پہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اگر ان کے حکم سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی تھی تو اسی وقت آ جاتے اور روک دیتے، حکم دے رہے تھے. کیونکہ ویسے بھی ان کا ایک نمبر ایک یہ روک رہے تھے. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں حقوق العباد ہے. یہاں پہ بندوں کے انوالومنٹ ہے. یہاں پہ آپ نے لوگوں کو مارا ہوا ہے، اس انداز سے مارا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جس انداز سے ظلم ہو رہا ہے، خواتین کو گھسیٹا جاتا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے کسی اور کے بارے میں کہا تھا کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے جو بیرونی ملک پیسہ پڑا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے معصومیت کو اور معصوم خواتین کو گھسیٹنا تھا، وہاں پہ ان کے سامنے گولیاں مارنی تھی. اور یہاں پہ اپنے لوگوں کو مقبوضہ کشمیر جس طرح کی بھارتی فوج کر رہی ہے، اسی طرح لاہور کے اندر، یہ لاہور ہے، یہ کشمیر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مودی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، مودی صاحب کے لیے تو ساڑیاں بھیج رہے ہیں، ان کے ساتھ تو تعلقات ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے گولیاں رکھی ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر بارود رکھے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر یہ بارش کریں گے، آپ لوگوں کو ماریں گے. وہاں پہ تو ساڑیاں بیچ رہے ہیں، وہاں پہ تو رشتے بنا رہے ہیں، وہاں پہ تعلقات بنا رہے ہیں. یہ ان کا ایک جو جابرانہ اور امیرانہ سوچ ہے، اس کی عکاسی ہو رہی ہے. یہاں پہ جس انداز سے جنازے نکلے ہیں، اس کی بالکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ ان سے پوچھیں گے. بتائیے گا آپ کو خطرہ کیا ہے؟ ایک فکرہ پوری تقریر میں
ادھر سے 11 لاشیں اٹھی ہیں, ادھر عمران خان عام انتخابات دے رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر بننا ہے, پورا پاکستان مر جائے, رڑ جائے, بیڑا غرق ہو جائے, آپریشن ہو, خودکش ہو, میں نے پرائم منسٹر بننا اور انہوں نے امیر المومنین بننا, اس نے پرائم منسٹر. یہ دونوں ایک جیسے, یہ دونوں ایک جیسے, یہ دونوں ایک جیسے, ایک ہی سکے کے شاہی صاحب, ایک سکے کے دو رخ, ایک ادھر طاہر القادری, ادھر عمران خان, ایک پرائم منسٹر, ایک امیر المومنین. لوگ مر رہے ہیں, شکر ہے آپ کے لوگ مر رہے ہیں, میں وزیر اعظم نیچے کابینہ خاندان کی سمجھی سے لے کے نیچے تک سمجھی بھائی بہنوئی بیٹی دو بھائی, یہ جاگیر ہے, یہ مغل اعظم کی شہنشاہیت ہے, یہ مغل اعظم کی شہنشاہیت سے بدتر ہے. یہ دین اکبری کا ماڈل یہ دے رہے ہیں. 42 لوگ ہیں, فیملی لمیٹڈ پارٹی, پورے پاکستان کے وسائل ان کی جیب میں, یہ بنکرز بنائیں, یہ دیواریں کھڑی کریں, آئیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ. ایک منٹ, کوئی مائی کا لال نہیں ہو سکتا, کوئی بدماش ہے تو آئے ایئرپورٹ پہ, آئیں سینے رکھ کے آئیں گے. ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا ملک ہے. شکر ہے آپ 10 سال بعد جدہ سے آگے جھوٹ بول کے معاہدہ کر کے سچ بول کے آجے, ہم سچ بول کے آ رہے ہیں, سچ بولا وعدہ کریں, کینیڈین نیشنلٹی چھوڑیں گے, کینیڈین نیشنلٹی چھوڑیں گے. آپ کے کتنے نیشنل ہیں میں بتا دوں, ہمارا کوئی ایک بھی نیشنل بتا دوں, ہمارا ایک بھی نیشنل نہیں ہے. بتاؤ بالکل, کو کینیڈین نیشنل نہیں ہے, آپ کا کوئی نیشنل نہیں ہے یار, خدا کا واسطہ ہے. احسن اقبال کا جن کے بیٹے نیشنل ہیں, کیا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتے ہیں؟ طاہر القادری کا بتائیں کہ جن کے بیٹے نیشنل ہیں باپ کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا طاہر القادری بیٹا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتا ہے؟ چودھری صاحب بیٹا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتا ہے؟ کینیڈین نیشنلٹی پھر گئے بیٹا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتا ہے؟ طاہر القادری بیٹا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتا ہے؟ طاہر القادری بیٹا باپ کے بغیر نیشنل ہو سکتا ہے؟ بتاؤ, طاہر القادری کا سارا سرمایہ یہاں پہ ہے, مزدور, کسان, تاجر, طالب علم, جب ساتھ کھڑے ہوئے اب انہیں ہیٹ فیل ہو رہی ہے, محلات لرز رہے ہیں. اور یہ میں بات بتا دوں کہ انشاءاللہ 23 کو ایئرپورٹ پر یہاں پہ جہاز اترے گا, تم دیکھو گے کہ ہم اپنے کندھوں پر جہاز اٹھا کر بھی لاہور لے جا سکتے ہیں. یہ طاہر القادری ہے, یہ قیادت ہے جس نے جیون سکھایا, جس نے امن کی تعلیمات دی, جس نے اس قوم کو آئین پاکستان کا شعور دیا, سیاسی شعور دیا, جو غریب پرور ہے, جو کسان پرور ہے, جو طالب علم پرور ہے, جو شخص دین اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے, دہشت گردی کے خلاف اسلام کا امیج 60 ملکوں میں بلند کر رہا ہے. وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے. اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو, ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو. کون سی کی توبہ میری توبہ, علم و عرفان کا طاقت ہے ہمارا قائد, عاشق ساقی کوثر ہے ہمارا قائد, فن گویائی میں پرتر ہے ہمارا قائد, زندگانی کا سمندر ہے ہمارا قائد. اپنے شریفوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو, ہے کوئی قادری جیسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو. میرا چیلنج ہے, اللہ معاف کرے, لٹریچر میں, تعلیم میں, درود میں, امن عامہ میں, قانون کا شعور دینے میں, آئینی اصلاحات میں, سیاسی شعور میں, کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں یہ قیادت ثابت کر دے. نہیں ہے, تمہیں ہیٹ فیل ہو رہی ہے, وہ آ رہا ہے, دمادم مسکل اندر ہوگا, تم تراک سے آ رہا ہے, پاکستان کی قوم کی تقدیر بدلنے آ رہا ہے, کینیڈا کا شہری پاکستان کی تقدیر بدلنے آ رہا ہے. اس لیے شریفو تم اپنا انجام دیکھ لو, نوستہ دیوار پڑھ لو, 23 کو دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پاکستان شریفوں کا نہیں ہے, پاکستان غریبوں کا ہے, بدماشوں کا نہیں ہے, غریبوں کا ہے. شریف بدماشوں کا نہیں ہے, غریبوں کا ہے. شریفوں کا ہے, بدماشوں کا نہیں, دہشت گردوں کا نہیں ہے. اچھا سنیں, ہم پاک کریں گے, ہم پاک کریں گے. شریف پتہ ہے کون سے, ایسے پاک کریں گے, ہم دہشت گردوں کو یہ کون سے شریف, گولیاں مار کے پاک کریں گے. یہ کون سے شریف ہے, لوگوں کو ورگلانا اور خود کینیڈا بیٹھے رہنا, اس سے بڑا دہشت گرد شریف کی تعریف کیا ہے. آ جاؤ, لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی, شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا. شریف نام رکھ لینے سے شریف نہیں بنتا کہ نام شریف ہو نہتی عورتوں پر گولیاں برساؤ, نام شریف ہے نہتے لوگوں پر گولیاں برساؤ, نام شریف ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو. یہ شریف نہیں ہوتا. شریف طرز عمل سے بنتا ہے, شریف کردار سے بنتا ہے. شریف دشمن ملک کو ساڑی نہیں بھیجتا, شریف اپنے لوگوں پر بمباری نہیں کرتا, گولیاں نہیں چلاتا. تو لال چودھری بس کرو, نہیں ہوتا.
جھوٹا اور مکار ہائی کورٹ میں کہا جھوٹا ہے مکار ہے ذہنی طور پر ہلا ہوا ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انشاءاللہ گرین ریولوشن آئے گا ٹوٹکے نہیں ہونا ویسے آ جائے گا نہیں ٹوٹ کے کیا مطلب گرمیاں یا سردیاں انقلاب باقی چھٹیاں تم اس پہ بھی قدغن لگا رہے ہو گرمیاں سردیاں تم چاہتے ہو کہ کوئی سانس بھی تمہاری مرضی سے لے شہنشائیت ہو تو ایسی نرم و نازک کہ کوئی سانس بھی لے تمہاری اجازت سے کوئی بولے تمہاری اجازت سے کوئی کپڑے بدلے تمہاری اجازت سے یہ عجیب شہنشائیت بنا رکھی ہے یہ عجیب مغل اعظم کا ڈیزائن اور ماڈل بنا رکھا ہے خوف خدا کرو اللہ کے آگے جان کے لیے قبر میں اکیلے جانا ہے روز محشر بھی جواب دے ہونا ہے ان معصوم بچوں کا قتل ماؤں بہنوں سچ بولو ہم نے بھی رب کو دینی ہے ہم نے بھی رب کو دینی ہے ہم نے بھی اللہ کو دینی ہے چوئی صاحب ایدہ جھوٹ بول رہے جدہ طاہر القادری نو جان دینی تسی بھی اللہ نو دینی نہ جھوٹ مغل امپائر ڈیکلائن پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات ظلم بہرحال ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لال مسجد کے اوپر ظلم ہوا تھا لال مسجد میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں یا ان کی طرف سے کوئی ایسی حرکت کی گئی ہو جو ریاست کے لیے قابل قبول نہ ہو لیکن جب ریاست مسجدوں پر حملے شروع کر دے مدارس پر حملے شروع کر دے اور وہاں سے لاشیں اٹھانی پڑ جائیں تو سوالیہ نشان تو اٹھتا ہے لوگ پوچھتے تو ہیں کہ آخر قرآن پڑھنے والی جگہوں پہ گولی چلانے کی کیا ضرورت تھی ادارہ منہاج القرآن بھی ایک ایسا ہی ادارہ ہے جس کے اندر لوگ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ احادیث پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ درود بھی پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر گولی چلے گی اور معصوم اور بے گناہ لوگ مارے جائیں گے تو سوال تو کیا جائے گا میری خیال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے غلطی ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس مسئلے کو زیادہ افہام و تفہیم کے ذریعے بھی حل کیا جا سکتا تھا نیگوشیشن ہوتی اور اس نیگوشیشن کے تحت آپ جتنی چاہے رکاوٹیں ہٹا دیتے وہاں سے جتنے چاہے لوگ آپ گرفتار کر دیتے جتنے چاہے آپ ایف آئی آرز کاٹ لیتے آپ لیکن اس طرح گولی چلا کے جو آپ نے اپنی بربریت کا یا ایک ریاستی بربریت کا مظاہرہ کیا یہ وہ دھبے ہیں جو شاید تاریخ بھی آپ کے صفحے سے مٹا نہ سکے طلال صاحب غلطی آپ لوگوں سے ہوئی ہے چوئی صاحب سب سے پہلے تو نہ آپ اور نہ میں جس طرح آپ نے ابھی ڈیسیژن دیا نا کہ غلطی ہوئی ہے اس بات کے تعین کے لیے ہی عدالت کا رخ کیا گیا غلطی نہیں ہوئی نہیں جس سے ہوئی ہے وہ عدالت بتائے گی اب آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوتا ہوں کہ ہم رزلٹ اگر آپ نے نہیں اگر چوئی صاحب اگر ایک منٹ اگر چوئی صاحب آپ نے اگر رزلٹ آپ نے پریس کانفرنس میں یہ تسلیم کیا کہ غلط ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا 8 لوگ مارے گئے غلط ہوا ہے آپ نے کہا نون نے غلط کیا ہے یہ دیکھیں شواشی صاحب کے کسی اور جماعت میاں صاحب نے کہا اگر انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا انہوں نے کہا اگر یہ میرے پہ آئے گا میں ریزائن کروں گا پھر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ڈیفینیٹلی برا ہوا یہ غلط ہوا ہے لوگ شہید ہو گئے یہ پوری پارٹی نے کیا پوری اسمبلی نے کیا ہم چاہتے ہیں غلطی کس نے کی ہے کس وجہ سے ہم بات اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ ایک ٹی وی کیمرہ صرف نہیں عدالت کرے گی عدالت کا کمیشن بن گیا ہے عدالت میں یہ فوٹیج بھی جائیں گی عدالت میں ان کی فوٹیج بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اندر والی وہ بھی دیں آپ دیکھیں نا میری بات سنیں میری بات اب میں ابھی کہا تھا کہ اب ہم نہ ذرا بات طریقے سے آپ کی مہربانی دیکھیے جی یہ فوٹیج بھی دیں عدالت فیصلہ کرے گی اور جو فیصلہ کرے گی اگر وہ ذمہ داری اس حکومت بھائی میاں صاحب نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے اور باتیں کون کر رہا ہے ذرا دیکھا ہے وہ پی ٹی آئی والے ڈی آئی خان جیل ٹوٹی یاد ہی نہیں 2 MP مرے یاد ہی نہیں خسرے سے لوگ مر رہے ہیں کوئی غیرت نہیں پشاور ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا پتہ ہی نہیں پشاور ایئرپورٹ کابل میں ہے پشاور ایئرپورٹ کابل میں مراد صحیح صاحب بات سن لیں وہاں پہ ذمہ داری کس کی ہے یہ دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے 10 لاشیں اٹھی ملک میں 10 پالیسی آپ بناتے ہو ملک میں 10 لاشیں اٹھی یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے اور وہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ نہیں آیا بادشاہ کو قتل کر دے گی پولیو اور خسرہ بھی ہماری نہیں رہتے خسرے سے لوگ مر رہے ہیں پولیو سے لوگ مر رہے ہیں ریزائن کون کرے گا جس نے 6 مہینے میں بجلی بنا لی تھی وہ چیز نے نام بدلنا تھا ریزائن کون کرے گا جس نے گھسیٹنا تھا زرداری کو ریزائن کون کرے گا
آپ کی طرح تو نہیں کہ وزیر اعظم بنا دو. ڈیزائن کون کرے گا؟ وزیر اعظم بننا ہے جی بس. اپنے لوگ مر جائیں ہم نے وزیر اعظم بننا ہے. 1900 پولیس اہلکار 10 لاشیں اٹھی ہیں یہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تحفظ کے لیے 10 لاشیں اٹھی ہیں یہ اس میں وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. گاڑی خرید رہے ہیں, غریب کے بچے کو مار رہے ہیں, ایک طرف بجٹ بم زیرو ایک طرف گولی گرا کے. یہ ظلم نہیں چلے گا, زیرو کارکردگی. اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے. سامنے گولے چلائیے, سامنے گولے چلائیے, بہتے معصوم خواتین پہ گولے چلائیے. اللہ سے خوف نہیں ہے طلال آپ کو. طلال باقی تو عمران خان سے زیادہ مجھے تو اللہ سے. آپ باقی دلائل دیتے رہتے ہو, آج بھی آپ دلائل دے رہے ہو. سے ڈر رہے ہو, اللہ سے ڈرو طلال, آج بھی آپ دلائل دے رہے ہو. میں دے رہا ہوں. وہ تو یہ عمران خان کا بیان ظلم کر چکے ہیں, وہ تو اس سسٹم میں ظلم کر چکے ہیں کہ وہ عام انتخابات ہونے چاہیے. جوان ہو, لوگ مر گئے, وہ عام انتخابات دیکھ رہے ہیں. یہ عمران خان کا وزیر اعظم سر پہ چڑھا ہوا ہے, پھر بھی دلیل دیتے ہیں, سر پہ چڑھا ہوا ہے. سامنے آپ کے کیمرون دکھائے کہ 11 لوگوں کو کس طرح وہ بیان دکھائے, قوم کو بیان دکھائے, قوم کو بیان دکھائے, کیمرون دکھائے نا, قوم کو بیان پوری دنیا نہیں دیکھا نا, قوم کو بیان پوری دنیا نہیں دیکھا. عام انتخابات ہونے چاہیے, لوگ مر رہے ہیں, ڈانڈی زدہ حکومت, کرپٹ حکومت, وزیر اعظم بننے کا بادشاہت والی عمر گزر جائے گی, عمر گزر جائے گی. وزیر اعظم بننا طلال صاحب ہر شخص کا حق ہے جو لاشوں پہ وزیر اعظم بننا, لاشوں پہ وزیر اعظم بننا, لاشیں کس نے گرائی, آپ نے گولیں چلائی, سامنے گولیں چلائی, سامنے. یہ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, یہ مسجد نہیں چلے گی. یہ بادشاہ, یہ وزیر اعظم کی بات ہی نہیں ہو رہی, بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری پرفارم کریں, ڈیزائن کر دیں, چھوڑ دیں. اللہ سے ڈرے طلال, اللہ سے ڈرے. اللہ سے ڈر رہے, ڈر رہے لوگوں سے, لوگ مار رہے ہیں, مسجد بھی ماریں گے, اللہ سے لوگ مار رہے ہیں, مسجد بھی ماریں گے. تو ہم سے ہے, تو ہم سے ہے, دو چار تو ہم سے ہے, مگر ہم سا کہا ہے. اب تو دشمن پہ نہیں تجھ پہ نظر رکھتے ہیں, جو زباں بولے آپ جیسے دو چار میں چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ مولانا طاہر القادری صاحب سے اتنی حکومت خائف کیوں ہے؟ آخر کیا ایشو ہے جس کی وجہ سے اتنے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں کہ حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا مولانا طاہر القادری صاحب, علامہ طاہر القادری صاحب کیا تبدیلی لا رہے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی؟ ایک چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ خوش آمدید خواصت. کیا علامہ طاہر القادری صاحب کو خطرہ ہے سسٹم کے لیے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے اس سے؟ کیا یہ جو نظام ہے اس کو کوئی خطرہ ہے جس کی وجہ سے اتنی افراتفری میں 11 لوگ مار دیے گئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر شخص پوچھنا چاہتا ہے حکمرانوں سے. یہ بتائیے گا عمر ریاض عباسی صاحب کہ آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بالکل ہم سے خطرہ ہے, اس لیے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی بات کی ہے. وہ رول ماڈل ریاست مدینہ کو مانتے ہیں جہاں ہیو سے لے کے ہیو ناٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, اکانومک ایکویلٹی ہوتی ہے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 سے 40 تک عملاً معطل ہیں. جو 38 ہے سوشل اینڈ اکانومک ویل بینگ آف دا پیپل, اس کو پروٹیکٹ کرنا, ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن آرٹیکل 3 ہے. اور آرٹیکل جو 63 ہے اس کی کلاز ایف کہتی ہے کہ فیک ڈگری ہولڈرز, ٹیکس ایویڈرز, بینک ڈیفالٹرز الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں. الیکشن 213 218 کے مطابق ہو. آئین اور قانون کا شعور دینا اس قوم کو ڈاکٹر طاہر القادری کا پہلا قصور, اس قوم کو اس کا سیاسی شعور دینا دوسرا قصور, اس قوم کو خودکشیوں خود سوزیوں سے بچانا, نوجوانوں کو اچھا مستقبل دینا. ڈیولوشن واپس آ کے پورے سسٹم کو بدل دیں گے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل جاری ہے, پہلے بھی پیسفل تھی, نان وائلنٹ, آج بھی ہم ایک پتہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا توڑیں. ڈیولوشن پلان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹس کو جو ہے جنہوں نے خاندانی آمریت اور بادشاہت بنا آپ کی وجہ سے 11 لوگ مارے گئے ہیں وہاں پہ. دیکھیں ہماری وجہ سے نہیں مارے گئے, یہ گولی کس نے چلائی؟ اس کا مطلب ہے ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے سی ایم صاحب کی اپنی پولیس کے اوپر, یہ شترے بے مہار ہے. اس کا مطلب ہے یہ پولیس نہیں ہے, یہ کوئی ایکشن مووی آپ نے دکھائی ہے کیمرے نے. میں تو حیران ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں ایکشن مووی میں بھی ایسا نہیں ہوتا. ایک مردہ شخص پہ گولیاں کون برساتا ہے؟ ایک دوران جنگ بھی ایسا نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو دہشت گرد گلے کاٹتے رہے ان سے آپ نے نیگوسیشنز دی, ٹائم لیا, کیا 5 منٹ ہمارے لیے مذاکرات کے لیے نہیں تھے؟ ہم نے پولیس سے کہا چلیں نیگوسیشنز کر لیں, کوئی بات کریں, ٹھیک ہے آپ کر لیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے مینڈیٹ کسی اور کے پاس تھا, کوئی ہیڈن پار تھی. سی ایم صاحب بتائیں نا, شہباز شریف صاحب, پھر بھی ہمارے لیے میں کہتا ہوں قابل احترام ہے. ہمارے لیڈر نے بھی نام کبھی کسی کو جو ہے وہ مس کیلکولیٹ نہیں کیا اور سلیکشن آف ورڈز میں بڑی احتیاط برتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹس کو کا سسٹم ٹوٹنا چاہیے. عباس صاحب آپ نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹوائی, آپ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹوا رہے؟ اور آپ نے ابھی تک پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروایا, پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا رہے آپ لاشوں کا؟ اس لیے کہ وحشت لٹا رہے ہیں یہ صفاق راہبر, باہم ہوئے ہیں ہم کو مٹانے کے واسطے. پہلے گھروں کو آگ لگاتے ہیں اور پھر سیلاب بھیجتے ہیں بھجانے کے واسطے. یہ ٹریبونلز اس طرح کے پہلے بھی بنتے رہے, ہمیں توقع نہیں ہے. یک
رکنی ٹریبیونل بنا دیا گیا اور جو مظلوم ہیں جو مقتول ہیں انہیں قاتل قرار دیا گیا. آپ کو ٹرسٹ کس پہ؟ ہمیں ٹرسٹ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں ٹرسٹ اس آئین پہ ہے. ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اس میں سو موٹو لیتی, مچھر مر جائے سو موٹو لیا جاتا ہے, اگر کوئی اغوا ہو جائے ایک بندہ سو موٹو لے لیا جاتا ہے, ہائی پروفائل کوئی ٹارگٹ ہو جائے سو موٹو لیا جاتا ہے. یہاں پہ 11 لاشیں گر گئی. جاوید چودھری صاحب ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. یہاں 11 نہتے معصوم لوگ مارے گئے. آج انڈین فوج بھی کہتی ہوگی کہ پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں, ان کی اپنی پنجاب پولیس کافی ہے. طلال صاحب بات یہ ہے کہ اگر ہم پنجاب کی ہسٹری دیکھیں پچھلے 6.5 سال کی ہسٹری جس میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, چھوٹا سا واقعہ ہوتا تھا آپ پورا تھانہ معطل کر دیتے تھے, آپ ایس پی لیول تک لوگوں کو تبدیل کر دیتے تھے, آپ ڈی آئی جی لوگوں کو تبدیل کر دیتے تھے. لیکن یہ ایک بڑا واقعہ ہوا, 11 لوگ مارے گئے. آپ نے کسی کو معطل کیا اب تک؟ سب سے پہلے سی ایم صاحب نے خود پریس کانفرنس کی سب سے پہلے, اور فوری طور پر واقعے کے بعد اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا, اناؤنس کیا کہ میں تحقیقات خود حکومت نہیں کرے گی بلکہ یہ ہم عدلیہ کے سپرد کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تمام افسران جو کہ موجود تھے انہیں ان کے OSD بنایا سر, عہدوں سے ہٹا دیا گیا نا. OSD بنا دیکھیں نا میری بات سن, عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اب بات میں لڑکی ریپ ہوتی ہے, ایک قتل ہو جاتا ہے, اس کے لیے تحقیقات کے بعد آپ معطل کرتے ہیں, تحقیقات کے بعد کرتے ہیں. آپ کی پہلے معطل کرتے ہیں, تحقیقات تو بعد میں ہوتی ہے. تحقیقات کرتے ہیں. اب مجھے ذرا مورنی بھاگ جائے تو پوری ٹیم معطل, 11 لاشیں گر جائیں. میں ان کی بات میں نہیں بولا. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کا آخری حصہ کم از کم معزز اچھا طلال صاحب اتنا بتا دیں, رائیونڈ کے مور کی قیمت زیادہ ہے کہ 11 لوگ سسپینڈ ہو گئے, 11 انسانوں کی قیمت زیادہ نہیں ہے, ایک مور کی قیمت زیادہ. میں اس پہ جواب دے دوں, جتنی مرضی آپ جذباتی باتیں کر لیں, میں اس کی بات مجھے جواب دے دیں. اب طاہر القادری صاحب کیا ہیں, ذرا 62-63 کا نفاذ چاہتے ہیں, ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے جھوٹے ہونے کا, اور ان کی اسلم بودی والا کون تھا, یار یہ تو پھر کوئی بات نہیں. چوئی صاحب پھر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں. اسلم بودی والا کون ہے, بات میں بولا نہیں, اور آرام سے میری بات. 62-63 کا نفاذ کر, 62-63 کا بات تو سنیں, 62-63 کا نفاذ چاہتے ہیں اور خود اس پہ پورا نہیں اترتے. اس کے بعد سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ورکروں کو گولی مار دیں. میری بات تو سن لیں, آئین ان کے لیے کوئی چیز نہیں. کیوں نہیں یہ تحقیقات کرواتے؟ کیا ملکہ برطانیہ سے تحقیقات کروانی ہے؟ کیا ملکہ برطانیہ سے تحقیقات کرواتے؟ ان سے پوچھ لیں کیس ملکہ برطانیہ کو بھیج دیں. ملکہ برطانیہ کو آئین پاکستان کے در ہمارے جنازے بھی کل آئین پاکستان اس سبز ہلالی پرچم میں دفنائے گئے ہیں. ہم 10 سال جھوٹ بول کر معاہدہ کر کے باہر نہیں گئے, ہم بنکرز میں قید نہیں ہیں, ہم آج بھی بغیر محافظوں کے پھر رہے ہیں پاکستان کی شاہراہوں پر. آپ کی پارٹی کے پرچم میں دفن کیا چودھری صاحب, آپ نے وہ ڈنڈے دیکھے, ان پہ تحریج ملاک القرآن کا جو ڈنڈے ہیں ان کا رنگ ہوا تھا, اور وہ ڈنڈے وہ منظم آپ نے دکھایا ہے. اتنا موٹا ڈنڈے پہ فلیگ کون سا لگتا ہے, اور چوئی صاحب منظم ترین نظر نہیں آئی, اور نہ ٹی ٹی پی مانتی ہے آئین کو, تمہاری فیملی کا کوئی نہ ٹی ٹی پی آئین کو مانتی ہے, وہ بھی اسلام کے نام پہ بلگلاتی ہے. یہ بھی آئین کو نہیں مانتے اور یہ بھی بلگلاتے ہیں. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ میں 2 چیزیں کلیئر کر دوں. ایک تو یہ کہ طلال صاحب نے 2 باتیں کی تھی. ایک تو انہوں نے پولیو کا ذکر کیا تھا, کچھ جذباتی ہو گئے تھے. اس میں 82 کیسز ابھی ریسنٹ جو رپورٹ آئی ہے وہ فاٹا میں سامنے آئی ہے, اور فاٹا کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ان کا جو ممنون صاحب ہے وہ ہے. میں آپ کی بات سن رہا تھا نا طلال صاحب, آپ کے ایم این اے نے اظہار, آپ کے حامد الحق نے آن ایئر آ کے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ نلائکوں کی گورنمنٹ ہے. ان کے ایم این اے نے کہا, میں کیا کروں, ان کے ایم این اے نے کہا کہ یہ نلائکوں کی گورنمنٹ ہے. میں نے آپ کی بات سن لی, نجی ٹی وی پہ ریکارڈنگ موجود ہے, میں کیا کروں, میں ابھی شروع کر دوں گا, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے پاس بہت کچھ ہے. آپ نمبر 1 اس کی فکر نہ کریں. پولیو کے کیسز سامنے آ گئے, ریسنٹ رپورٹ ہے, پشاور کلیئر قرار دیا گیا, WHO کی رپورٹ ہے. یہ صحت کا انصاف پروگرام ہم نے شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ جو انہوں نے پشاور ایئرپورٹ کا ذکر کیا تو کراچی ایئرپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, کراچی ایئرپورٹ کی ذمہ داری قبول کر لیں. وہ پشاور ایئرپورٹ جو تھا وہ NP کے دور میں ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے کہا کس مسئلے کا کیا ہوگا, آپ اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک کنسنسس بلڈ ہو گیا,
پورے پاکستان میں ایک یکجہتی کی فضا کریٹ ہو گئی اور سب نے یکجہتی کی کیونکہ پاک فوج وہاں پہ شمال وزیرستان میں جنگ لڑنے جا رہی تھی. پوری دنیا کی نظریں وہاں پہ تھی, لیکن انہوں نے رات کے 2 بجے ان کو کیا سوچی تھی کہ وہاں پہ آپ چلے جاتے ہیں. اور ایک منٹ دیجیے گا, یہاں پہ جو یہ معصوم لوگوں کا قتل ہے نا, میرے خیال سے یہاں پہ بیٹھ کے ہم جس جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک ہی سوال ان سے کہ تجھ کو کتنے کا لہو چاہیے ارض وطن, اور کتنی آہوں سے کلیجہ تیرے ٹھنڈا ہوگا. ادھر لہو بہ رہا ہے, ادھر عمران خان کہہ رہے ہیں عام انتخابات کروا دیے جائے, لاشیں جتنی مرضی گر جائیں, یہ ملک بے شک ٹوٹ جائے, ان کو عام انتخابات کروا دیں. خدا کی قسم اس طرح کا امیچور لیڈر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جس کا دماغ ہی پھنسا ہو کہ وزیر اعظم بننا ہے. بس لوگ نہیں بناتے, ہم کیا کریں, لوگ نہیں بناتے. لاشیں گر جائیں, آپریشن کامیاب ہوتا ہو نہ ہوتا نہ ہو, آپریشن بے شک کامیاب نہ ہو, آپریشن بے شک کامیاب نہ ہو, لاشیں گریں, عمران خان کو عام انتخابات کروا دیں. 23 جون کو علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں پاکستان, علامہ صاحب کب تک پاکستان رہے گا؟ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ کے لیے ان کا جینا مرنا یہاں پہ ہے. میں ایک میسیج آج آپ کے توسط سے اینڈنگ پوائنٹ پہ یہ ضرور دوں گا کہ اے جبر کی اندھی دیواروں تم روکو رستے خوشبو کے, تم موڑو دھارے جادو کے, یہ خوشبو پھر بھی پھیلے گی, یہ جادو پھر بھی بولے گا. یہ ایک مسافر کربل کا جسے ظالم سے ٹکرانا ہے, غریب ہی غالب آیا تھا, غریب ہی غالب آنا ہے. اے ظلم و ستم کے پروردو, تم بفری ہم بفری تند ہواؤں سے ہر لمحہ لڑتے جائیں گے, تم پیچھے ہٹتے جاؤ گے ہم آگے بڑھتے جائیں گے. ہمارا عزم ہے, ہم نے اس ملک کے غریب کے ساتھ جینا ہے, کسان مزدور کے ساتھ جینا ہے, رول آف لا قائم کر کے رہنا ہے. گرین ریولوشن آئے گا نہیں پاکستان میں, اور انشاءاللہ گرین ریولوشن آ کے رہے گا. یہ 11 لاشیں جو گری ہیں یہ خون سے لکھی جائے گی تاریخ. چودھری صاحب تم قتل بھی کرو اور ثواب بھی لو, ثابت کرے گا, تم قتل بھی کرو اور ثواب بھی لو. تجھے طاہر القادری ہے یہ ہمارا وعدہ, تم کوئین کا بھی ہونے دیں گے, کر کے چھوڑیں گے اسے خونے جگر سے شاداب. تیرا گلشن کبھی بھی نہ ہونے دیں گے. اب اندھی گولی نہیں چلے گی, لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ لاٹھی گولی یہ قاتل اعلیٰ ظالم اعلیٰ والا نظام ہم نہیں مانیں گے. اب غریب کا کینیڈین نیشنل اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ فساد نہیں پھلانے دیں گے. اس وقت سے غیر ملکی ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے. فتح ہوگی, انصاف کی فتح ہوگی, اور 23 کا سورج پاکستان کے دو گھنٹے پہ مبنی پروگرام آپ نے دیکھا. حالات انتہائی خراب ہے. میرا خیال یہ کہ حکمرانوں کو اور سارے سیاسی جماعتوں کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے. آپ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھیں. اللہ حافظ.